اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما وجہ تمسک العلماء باطلاق ادلۃ البیع ونحوہ فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البیع وشبہہ فی الخطابات الشرعیۃ على ما هو الصحیح المؤثر عند العرف الی آخرہ۔ حضرات، ہم لوگوں کی گفتگو تعریف بیع کے سلسلے میں مفصلاً چلی، جو آج منزل اختتام تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ شہید اول اور شہید ثانی کی جب باتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا کہ اس پر بھی اشکال وارد ہوتا ہے، وَيُشْكِلُ مَا ذَكَرَاهُ، جو کچھ ان دونوں نے ذکر کیا ہے وہ چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے، محل اشکال قرار پاتی ہے بِأَنَّ وَضْعَهَا لِلصَّحِيحِ، اس طریقے سے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ وضع کیا گیا ہے خاص کر کے بیع صحیح کے لیے، بیع یعنی بیع جو ہے اس کو مخصوص کر دیا جائے کس چیز سے؟ بیع صحیح سے، اور فاسد کو شامل نہ کرتی ہو، تو یہ چیز سبب بن جاتی ہے اس بات کا کہ جو آیتیں ہیں اس طرح کی احل اللہ البیع وغیرہ ٹائپ کی آیتیں، اس طرح کی آیتوں سے باب عقد بیع ہو یا دوسرے عقود ہوں، ان ابواب میں اس طریقے کے آیات اور اس طریقے کے اطلاقات سے تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب بیع صرف اور صرف اسی کو کہیں گے جو صحیح ہو، تو جہاں پر شک آ جاتا ہے پھر وہاں پر لفظ بیع صادق نہیں آئے گا۔ حالانکہ احل اللہ البیع جیسے کلمات یا مثلا یجوز الصلح یا صلح خیر ٹائپ کے کلمات جو باب عقود میں وارد ہوئے ہیں، ان کے اطلاقات سے استفادہ کرتے ہوئے موارد شک میں اس کو صحیح مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں نے مثال کے آپ کی خدمت پیش کی تھی، مثلا شک ہو جائے کہ صیغہ عقد بیع جو ہے وہ صرف عربی میں ہوگا یا غیر عربی میں بھی ہو سکتا ہے، تو احل اللہ البیع کے اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے کیا حکم لگائیں گے کہ غیر عربی میں بھی بیع کا صیغہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ اگر کہہ دیں گے یہ والی بات کہ صرف اور صرف صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، تو پھر اس طریقے کی آیتوں کے اطلاقات سے ہم موارد شک میں استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمسک صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے فرمایا تھا آگے چل کر کے ما ان سیرت علماء الاسلام، ہاں، اس کے باوجود کہ علماء اسلام کی سیرت یہ رہی ہے کہ ایسے موارد میں تمسک کرتے ہیں۔ کیسے تمسک کرتے ہیں؟ اچھا، آپ تمسک کیوں کرتے ہیں اس کو یہاں پیش کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا وَجْهُ التَّمَسُّكِ أَمَّا وَجْهُ تَمَسُّكِ الْعُلَمَاء، جہاں تک علماء کے تمسک کی گفتگو دیکھا آپ نے، میں نے بحث جوڑ دینا اوپر والی گفتگو سے، اب پڑھیے ان کے بارے آج کی۔ جہاں تک اس چیز کی گفتگو ہے کہ علماء جو ہے تمسک کیوں کرتے ہیں، وجہ تمسک علماء کیا ہے، دلیل تمسک علماء کیا ہے، اطلاق ادلہ بیع یا اطلاق ادلہ شبہ بیع، ٹھیک ہے، مطلب غیر بیع، جیسے مثلا آیا الصلح خیر وغیرہ، مولانا الصلح خیر وغیرہ ٹائپ کے اطلاقات جو ہے، یا احل اللہ البیع جیسے وہ ہیں اطلاقات ہیں، ان طریقے کے یا اس طریقے کے اطلاقات سے تمسک کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ ہے فَلِأَنَّ، یہ ہے وجہ، فَلِأَنَّ الخطابات، کیونکہ خطابات وارد ہوئے ہیں، لما وردت، چونکہ وارد ہوئے ہیں، علی طبق العرف، اس اعتبار سے جیسے عرف میں بولا جاتا ہے، رائج ہے، عرف عام میں جو چیز رائج ہے اسی اعتبار سے خطاب وارد ہوتا ہے۔ حملہ لفظ البیع و شبہی، حمل کیا جاتا ہے لفظ بیع یا لفظ شبہ بیع کو، ٹھیک ہے، فی الخطابات الشرعیت، خطابات شرعیہ میں کس چیز پر حمل کیا جاتا ہے؟ علی، یہ علی متعلق ہے حملہ کے،
لفظ بے جیسے کلمات کو حمل کیا جاتا ہے کاہے پر مولانا؟ علامہ ہوا صحیح، اس چیز کے اوپر کہ جو صحیح ہے اور مؤثر ہے کہاں؟ عند العرف، ہے نا، نہ عند الشارع۔ ہو سکتا ہے عند الشارع عرف سے ہٹ کے کچھ مراد لی جاتی ہو، تو ہمیں کیا پتا کہ عند الشارع کیا صحیح اور کیا مؤثر ہے؟ تو یا تو شارع تصریح کرے اس چیز کی کہ ہماری مراد یہ ہے، اگر تصریح نہیں کر رہا ہے خلاف عرف کچھ مراد لے کر کے تو وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ عرف میں عام طور پہ جس لفظ کو جس معنی پہ حمل کیا جاتا ہے، اگر وہ لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم کس معنی پہ حمل کریں گے؟ اسی معنی پہ حمل کریں گے جس معنی پہ عرف کے نزدیک کیا ہے؟ ہاں، صحیح و مؤثر ہے۔ حل ہو گیا؟ ابھی اس کا جواب دیا ہے کہ علماء جو اس طریقے کے اطلاقات سے استفادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب شاعر نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تو اس کو حمل کیا جائے گا اسی معنی پر کہ جو معنی عرف عام طور پہ درک کرتا ہے۔ ٹھیک؟ او یا تو اب یہ پرٹیکولر بیتوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، یا تو کیا نام ہے جو صحیح ہے عرف میں اس پہ کیا جاتا ہے، حمل کیا جاتا ہے، یا او علی المصدر الذی، یا حمل کیا جاتا ہے اس لفظ کو اس مصدر پر کہ الذی یراد من لفظ بیتو، کہ جو مراد لیا جاتا ہے لفظ بیتوں سے۔ لفظ بیتوں سے کیا مراد لیا جاتا ہے مولانا؟ ہاں، انشاء کس نے کہا؟ انشاء تملیغ۔ لفظ بیتوں سے انشاء تملیغ مراد لیا جاتا ہے، تو انشاء تملیغ پر عطف کیا جائے گا۔ تو جب انشاء تملیغ پر آپ عطف کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِهِ، پس یہ جملہ اپنے اطلاق کے ساتھ ہے پیش آ رہا ہے نا، پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کے اطلاق کی وجہ سے استدلال کیا جائے گا۔ فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِهِ فَيُسْتَدَلُّ بِإِطْلَاقِ الْحُكْمِ بِحِلِّهِ، پس اس حکم کے احل اللہ البیع جیسے حکم کے اطلاق سے استدلال کیا جائے گا کس چیز کی طرف؟ ہاں، بِحِلِّهِ، کس چیز کی حلیت پر؟ ہاں، بیع بلفظ یا بصیغہ غیر عربی، جس میں شک ہو جائے، ہے نا، جو مشکوک ہے۔ ہماری مثال میں مشکوک کیا ہے؟ اجراء صیغہ بلفظ غیر عربی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا کہ یہ صحیح حلال ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، یا تو آپ خود اس انشاء و تملیک والا جو صیغہ ہے، انشاء و تملیک یعنی بمال، جو میری اپنی تعریف ہے شیخ انصاری کی، انشاء و تملیک کے عین پر عطف وہ حمل کریں گے شارع کے جواز کو، احل اللہ البیع، اور یا تو مطلقاً آپ یہ کہیں گے ہر وہ چیز عرف سمجھتی ہے اس پر حمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر موارد مشکوکہ آ جائیں تو وہاں پر مثلا موارد مشکوکہ میں سے ایک عربیت ہے، عربیت شرط ہے یا نہیں ہے، تو حکم لگایا جائے گا بِحِلِّهِ یا بِحِلِّيَتِهِ، اس طریقے سے صیغہ بیع کو جاری کرنے کی حلیت پہ حکم لگایا جائے گا۔ یعنی کیا کہا جائے گا کہ کلام میں صیغہ غیر عربی میں بھی عقد جاری کرنا کوئی مشکل نہیں رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ صیغہ اس طریقے سے عربی کے علاوہ پڑھنا صحیح ہے، یا جس چیز میں آپ کو شک ہو رہا ہے وہاں پر آپ حکم بصحت لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حکم مطلق ہے۔ تو حکم خدا، یہ حکم سے مراد حکم خدا ہے، حکم خدا حلیت کا ہے، احل اللہ البیع ہے، حکم خدا کیا ہے؟ مطلق ہے، بے اطلاق الحکم، اللہ کا حکم کیا مطلق ہے نا، تو اس اطلاق سے آپ کیا استدلال کریں گے؟ پھر سے بولیے، ہاں، بِحِلِّهِ یعنی حلال بودن اجراء عقد بغیر عربی،
ٹھیک ہے. یا تو یہ او عطف کر رہا ہے فیستدلو باطلاق الحکم پر، او یستدلو باطلاق الحکم، یا تو استدلال کیا جائے گا حلیت والا، یا یہ کہیے کہ استدلال کیا جائے گا اطلاق حکم کے ذریعے سے. حکم مطلق ہے نا احل البیع، یا تو یہ کہا جائے جائز ہے غیر عربی میں صیغہ جاری کرنا، یا کم سے کم یہ کہا جائے گا کیا بے وجوب الوفاء علی کونہ مؤثرا فی نظر الشارع. وجوب وفا کے ذریعے سے، نہیں لفظ کو تھوڑا بدل دوں میں، یہ بحل ہی پر عطف کیجئے، سوری بے اطلاقی پر عطف ہوگا. ترجمہ اس کا ایسے ہوگا جیسے آپ نے اطلاق کے حکم سے حلیت کو سمجھا تھا، حلیت پر استدلال کیا تھا، ویسے ہی آپ وجوب وفا سے حکم لگائیں گے کس چیز کے اوپر؟ علی کونہ مؤثرا فی نظر شارع، کہ مؤثر ہے شارع کی نظر میں. یعنی کیا، اس کو ہم اپنے لفظوں میں کہہ دیں کہ آپ یہ حکم کہیں گے کہ شارع نے کہا احل اللہ البیع، ٹھیک ہے، تو گویا جو عقد جاری ہوا ہے اس کو، اس کی وفا کرنے کا وجوب اس نے پیش کیا ہے. عقد کی وفا کیا ہے؟ واجب ہے. شارع نے کہا کہ جو تم نے عقد کیا اس کی وفا کرنا، تو اس عقد کی وفا کرنے سے کیا آپ نے نتیجہ نکالا کہ یہ شارع کی نظر میں کیا ہے؟ مؤثر ہے. ٹھیک ہے. یہ جواب ہے، یہ فیستدلو جو ہے وہ جواب ہے، نتیجہ ہے، جواب نہیں. جواب کے لیے اگر نام دیں گے نا فائے نتیجہ کہیں گے اس کو آپ. اس لیے جواب کی شکل میں اگر آپ جواب کا عنوان دیں گے تو پھر شرط ڈھونڈنا پڑے گا. شرط کا جواب آ چکا ہے ہومیلا کی شکل میں، یہ فائے نتیجہ ہے، یہ نتیجہ دے رہے ہیں. پس استدلال اس طریقے سے ہوگا. شرط کیا تھی؟ لما وردت علی طبق العرف، کیونکہ یہ خطابات طبق عرف وارد ہوئے ہیں، تو ہومیلا لفظ البیع وشبہہ فی الخطابات، خطابات شریعہ علی ما هو الصحیح المؤثر عند العرف. تو اب جب عرف کے اعتبار سے خطابات آئے ہیں تو اب عرف کے نزدیک جو چیز صحیح ہے اس پر حمل کیا جائے گا ان خطابات کو. ٹھیک ہے، حمل کیا جائے گا ان خطابات کو. پھر کہتے ہیں جب حمل کیا جائے گا، یہ صغرا و کبرا طریقے سے، صغرا و کبرا کی طریقے سے شرط و جزا کو پیش کیا، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اطلاق احل اللہ البیع، اطلاق کے حکم الہی کے ذریعے سے حلیت مورد مشکوکہ کا حکم لگایا جائے گا. ہو گیا نا اقتدار صاحب؟ یہ نتیجہ ہے. نہیں، جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے وہی ترجمہ یہاں پہ ہوگا کہ یستدلو باطلاق الحکم، یہاں پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. فیستدلو باطلاق الحکم بحلہ، دو چیزیں، استدلال کیا جائے گا اطلاق حکم خدا سے حلیت مورد مشکوکہ پر، اور استدلال کیا جائے گا اطلاق حکم خدا سے وجوب وفا پر، وجوب وفا پر. یعنی جب اب مورد شک آ جائے تو وہاں پر اب دو طریقے سے استدلال ہوا. ایک تو یہ کہ بیع اس طریقے سے یعنی غیر عربی میں جائز ہے، اور دوسرے بیع جب واقع ہو گئی ہے تب اس کی وفا جو ہے وہ لازمی ہے. یہ آپ کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا. اب آپ جو ہے ہم سے واپس نہیں چھین سکتے ہیں کیونکہ بیع منعقد ہو گئی. جب بھی کوئی عقد جاری ہوتا ہے تو دو چیزیں وہاں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ عقد صحیح ہو، ہے نا، عقد کا صحیح ہونا ثابت ہو. جب عقد صحیح ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مولانا؟ وجوب وفا آ جاتی ہے. تو احل اللہ البیع جیسے مطلقات کو دیکھنے کے بعد یہ دونوں چیزیں
ثابت ہوں گی، ان دونوں چیزوں کا استدلال ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلیت ثابت ہوگی کہ غیر عربی میں صیغہ پڑھنا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وجوب وفا بھی ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ علی کون ہی، اس فرض کو مانتے ہوئے کہ یہ شارع کی نظر میں بھی مؤثر ہے۔ مولانا یہ ہے جملہ احل اللہ البیع، آسان ہو گئی یہ عبارت، آسان ہے عبارت، پریشان مت ہوئیے گا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ٹھیک ہے۔ اس جملے کو دیکھنے کے بعد اب آپ کو استدلال کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بیع بصیغہ غیر عربی یہ مشکوک ہے، کیا ہے؟ مشکوک ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مشکوک ہو گیا نا کہ غیر عربی میں بیع صحیح ہے کہ نہیں؟ مشکوک ہو گیا معاملہ۔ تو آپ نے اس کس چیز سے استفادہ کیا؟ جی، اس کے اطلاق سے استفادہ کیا۔ اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یہاں کہاں کہا ہے کہ عربی میں حلال ہے؟ مطلق کہا ہے نا کہ بیع حلال ہے، تو عربی غیر عربی میں حلال ہے نہیں؟ شک تھا، اطلاق سے استفادہ کریں تو کیا کہیں گے؟ حلال ہے۔ جب یہ حلال ہو جائے گا مولانا، حلیت آ جائے گی، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ وجوب وفا بھی وہاں پر عائد ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، تو علماء نے اطلاق سے استفادہ کیا ہے۔ اس طریقے سے استفادہ کیا ہے ان آیات سے کیونکہ خطابات شریعہ عرف کے اعتبار سے آتے ہیں، ہے نا؟ تو اب جو چیز عرف میں رائج ہے، عرف سمجھ رہا ہے، اس کو حمل کیا جائے گا۔ عربیت میں شک تھا، عربیت میں یا غیر عربی میں شک تھا، تو موارد مشکوکہ میں اطلاق سے استفادہ کریں گے تو حمل کیا جائے گا کس چیز پر؟ جواز اور حلیت بیع بلفظ غیر عربی، ٹھیک۔ فتأمل، تأمل جو کہا ہے نا، وہ اس نے نہیں کہا کہ جو استدلال ہے اس میں ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ دو جگہ پر فتأمل کہتے ہیں، ایک جگہ دوسرے کے استدلال کے آگے کہتے ہیں فتأمل، اور ایک جگہ اپنے استدلال کے بعد کہتے ہیں فتأمل۔ جب دوسرے کے استدلال پر تأمل کہتے ہیں تو ایجاد شک کرتے ہیں، اور جب اپنے استدلال کے بعد فتأمل کہتے ہیں تو پھر مطالبہ احسنت کرتے ہیں۔ احسنت، احسنت، کیا استدلال کیا؟ مطالبہ مدح کرتے ہیں۔ یہاں پر فتأمل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے اس بات میں، یہ فتأمل اس لیے ہے تاکہ آپ احسنت کہیے ان کو، ماشاءاللہ کیا استدلال کیا ہے۔ ایک بار سباب پڑھیں آپ لوگ۔ مولانا آگے بڑھیں، سمجھ میں آ گیا سب کے؟ نہیں آیا؟ چہرے آپ کے 19-20 ہیں۔ آج ہم تاخیر سے آئے ہیں، آپ کی نیند کی وجہ سے ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھائیں گے، بتائیے، واضح ہے؟ حل ہو گیا نا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلْكَلَامِ مَحَلًّا آخَرَ، یہ جو گفتگو ہے نا کہ آیا تمسک باطلاقات وغیرہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی گفتگو انشاءاللہ آگے ہوگی۔ تمسک اطلاقات سے جائز ہے کس یا نہیں ہے، اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ اب آئیے، ایک پڑاؤ پار ہوا، ہم نئے پڑاؤ پہ نئے مرحلے میں وارد ہو رہے ہیں، نیا سفر شروع کر رہے ہیں۔ تعریف بیع تفصیلی طور پہ پیش کی گئی۔ آج کے جو ابھی تک کا درس تھا اس کا پھر سے ایک بار خلاصہ پیش کر رہے ہیں مولانا، آپ لوگ مواصلہ کر لیے گا، حل ہو جائے گا۔ وہ یہی تھا کہ احل اللہ البیع جیسے کلمات میں ان کے اطلاقات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کہا کیونکہ کلام جو وارد ہوتا ہے عابدی صاحب وہ عرف کے نہج پہ وارد ہوتا ہے،
عرف جیسے استعمال کرتے ہیں، تو حمل کیا جائے گا کلام کو اسی چیز پر جو عرف سمجھتا ہے، جو عرف سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ، اب اگر فرض کیجئے کہ شک ہو رہا ہے کہ اردو میں صیغہ جاری کر سکتے ہیں کہ نہیں جاری کر سکتے ہیں، تو اطلاقات سے استفادہ کریں گے۔ اطلاق آیت کیا کہے گی؟ احل اللہ البیع، کہ اردو میں بھی صیغہ جاری کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری چیز کیا سمجھیں گے اس سے؟ کہ اب جب صیغہ جاری ہو گیا تو وجوب وفا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، الکلام فی المعاطات۔ مولانا پرسوں سے کے درس سے، پرسوں سے مراد ہے کہ پچھلے جلسے سے لے کر کے آج کے جلسے تک، جو یعنی بدھ کو اس کا کلاس ہے نا، بدھ سے لے کر کے شنبے تک کے جو جلسے تھے، ان جلسات میں بحث مرتبط تھی، تھوڑا سا کسی حد تک پیچیدہ تھی۔ آپ لوگ اب جا کر کے پھر سے اس پوری بحث کا ایک بار ملاحظہ کیجیے گا، اور جس کو بھی کہیں پر ڈاؤٹ رہے گا، شک رہے گا، وہ الگ سے کلاس کے بعد میرے سامنے آئے گا، ان لفظوں کو ہم دوبارہ اس شخص کے لیے واضح کریں گے، ٹھیک ہے، جس کو شک رہے گا۔ اب کلاس میں مزید اس سے زیادہ اس پہ وقت لگانا صحیح نہیں ہے۔ الکلام فی المعاطات، ہماری گفتگو اب معاطات کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے۔ معاطات مانا کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ خود لفظ معاطات صرفی اعتبار سے کیا ہے؟ مصدر ہے نا، مصدر ہے۔ جیسے مثال دیجئے کوئی اور اس کی، جو آپ کہہ رہے ہیں باب مفعلہ سے ہے، مصدر ہے، اس وزن پہ لیتے آئیے آپ تو ہو جائے گا مساوات، ہے نا، مساوات، نہیں وہ تو جمع ہو جائے گی محاصرے کی، مساوات، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ فرماتے ہیں کہ باب مفعلہ سے ہے مولانا، تو مفعلہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک طرفینی فی العمل، اشتراک طرفینی فی العمل۔ مقاتلہ جو آپ فرما رہے تھے، مقاتلہ یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کا حملہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنے اور جنگ کرنے کی کوشش کرنا، قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ مضاربہ، ہاں، مجادلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہے۔ معاطات کاہے سے بنے مولانا؟ بنا کاہے سے؟ تو دو طرفہ دینا، ایک دوسرے کو عطا کرنا، یہی مفہوم یہاں پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دیا، آپ سے کچھ لے لیا، یہ معاطات ہو گیا، ٹھیک ہے، معاطات ہو گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، بیت اور اشتراک تو نہیں ہے، لیکن معاملہ ہے۔ یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، انہوں نے بھی کچھ زیادہ ہی پھیلا کے کیا ہے، شیخ انصاری نے بھی اس بحث کو، کہ معاطات اصل میں کہتے کسے ہیں، اور معاطات صحیح ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو آثار اس کے مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر جائز ہے تو صرف تصرف معاطات کے ذریعے سے صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، یا ملکیت بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری اس سلسلے میں بحثیں ہیں۔ ہم نے آپ کو دیا، آپ سب نے لے لیا، صیغہ جاری نہیں ہوا، تو دو احتمال، ایک تو یہ کہ بیع کے طریقے سے آپ اس کے مالک ہو گئے، ہم اس کے مالک ہو گئے۔ دوسرا احتمال یہ کہ نہیں، اباحہ تصرف ہوا ہے، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ تصرف کر رکھتے ہیں، جو آپ نے مجھے دیا ہے اس پر ہم تصرف کر رکھتے ہیں۔ دونوں کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اگر ملکیت آئے گی تو ہم آپ سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے ہیں جو میری تھی، وہ آپ کی ہو گئی، اور صرف اباحہ تصرف آئے گا تو ہم جب چاہیں گے آپ اپنی چیز واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکلام فی المعاطات، اعلم ان المعاطات علی ما فسرہ جماعت، جان لیجئے معاطات اس چیز کی بنیاد پر کہ جس کو جماعت نے تفسیر کیا ہے، ان یعطی کل من اثنین عوضا، ان یعطی کل من اثنین عوضا اما یاخذہ من الاخر۔ معاطات کی جیسا کہ علماء نے تفسیر بیان کی ہے، پیش کی ہے، وہ یہ ہے، معاطات کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ہیں، دونوں میں سے ایک دوسرے کو کچھ دے، اس کے بدلے میں دوسرا والا بھی اسے کچھ دے۔
عطا کرے. وہوا ہوا یعنی ایتا یا معاطات. ایتا جو ہے جو تصور علی وجہین، یہ ایتا جو ہے وہ دو صورت میں قابل تصور ہے، دو وجہ پر قابل تصور ہے، دو طریقے سے. ٹھیک. پہلی صورت کیا ہے؟ ان یبیح کل منہما للآخر تصرفا فیما یعطی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اس چیز پر تصرف کو مباح قرار دیں جو عطا کیا ہے، جو دیا ہے. میں نے آپ کو یہ دیا، آپ سے یہ لیا، آپ نے میرے لیے اس کو مباح قرار دیا استعمال کرنا، میں نے اس کو مباح قرار دیا استفادہ آپ کے لیے، اس کا استفادہ. ٹھیک ہے. یہ دے رہے ہیں بر سبیل تصرف، اباحہ تصرف. من دون نظر الی تملیک، ہی تملیک کی طرف نظر نہیں ہے، قطع نظر عن التملیک. ٹھیک ہے. یعنی ایک دوسرے کو مالک بنانے کی طرف نظر نہیں ہے. دوسری کیفیت کیا ہے اس کو تصور کی؟ ان یتعاطیا علی وجہ تملیک، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں مگر برسبیل تملیک دے رہے ہیں. تو معاطات ایتائے طرفینی کو کہتے ہیں. واضح ہو گیا؟ معاطات کی تعریف ایتائے طرفینی ہے، ایک دوسرے کو دوسرا پہلے والے کو دے کچھ. لیکن اس ایتائے طرفینی کے طرز دو طریقے کے ہیں، دو ہیں. طرز کتنے ہیں؟ دو ہیں. ایک مرتبہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں برسبیل تصرف وقت، قطع نظر عن تملیک، نظر ہماری تملیک پہ نہیں ہوتی ہے. آپ میرے مال کو استفادہ کیجئے گا، ہم آپ کے مال پر تصرف خاص رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ یہ ایتائے طرفینی ہو رہی ہے مگر برسبیل تملیک ہو رہی ہے. وربما یذکر وجہان آخران، چہ بسا دو طریقے اور بھی معاطات کے پیش کیے جاتے ہیں. وہی پڑھ لیجئے، یہ غیر مشہور اور غیر معروف طریقے ہیں. ایہ کا نقل من غیر قصد البیع، معاطات یعنی کیا؟ نقل واقع ہو ایک دوسرے کی طرف، نقل واقع ہو مگر قصد بیع نہ ہو، اس میں منتقل کر رہے ہیں دوسرے کی طرف سامان مگر ارادہ بیع نہیں ہے. ولا تصریح بالاباحۃ المذکورہ، اور اباحہ مذکورہ یعنی اوپر جو ذکر ہوا ہے زبر، اباحہ تصرف کی تصریح بھی نہ ہو. نقل صورت پا رہی ہے، ہمارا مال آپ تک جا رہا ہے، آپ کا مال ہم تک جا رہا ہے، مگر ہاں اباحہ تصرف کی تصریح نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بیع کا قصد بھی نہیں ہے. بل یعطی شیئا، بلکہ کوئی چیز عطا کر رہا ہے پہلا والا، لیتناول شیئا، ٹھیک ہے، تاکہ کسی چیز کو تناول کر لے، حاصل کر لے. تناول محضر ہے نا. لیتناول شیئا فدفعہ الآخر الیہ، ہم نے کچھ دیا ہے آپ کو تاکہ آپ بھی ہمیں کچھ دے دیجئے، اور دوسرا والا بھی جو ہے وہ اسے کچھ دفع کر دے، اس کی طرف دفع کرے، بھیجے، یعنی کیا؟ اس کو بھی دے دے. ادھر سے اٹھا کے ادھر دینا، ادھر سے ادھر دینے کو دفع بھی کہتے ہیں. دفع کرنا یعنی ہٹانا، آگے بڑھانا، دھکا دینا. ٹھیک ہے. یہاں مراد وہی دینا ہی ہے کہ ہم نے کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھی ہمیں کچھ دیجیے، دوسرا والا آپ کچھ دے بھی دے، مگر بیع کا ارادہ نہیں ہے، بغیر قصد بیع کے. اب یہ عملاً ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے، اس کے بشامت ہوئی مولانا. اب اس پہ اعتراض کریں گے، اس کو کاٹیں گے شیخ انصاری. لیکن فی الحال تعریف انہوں نے یہ مطلب ایک طریقہ یہ بتایا ہے معاطات کا. معاطات یعنی نقل واقع ہو قصد بیع کے بغیر اور قصد اباحہ تصرف کے بغیر. بس اتنا ہو کہ ایک دینے والا کوئی چیز دے تاکہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں حاصل کرے، اور دوسرا والا بھی اس کو دے دے. چوتھا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ وجہیں کہ جو غیر مشہور ہیں ان میں سے دوسری وجہ کیا ہے؟ کل ملا کے چوتھی وجہ ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع، دون خصوص البیع. تملیک تو صرف بیع میں ہوتی نہیں ہے نا. تملیک جو ہے صلح میں بھی ہوتی ہے اور
کیا بولتے ہیں، اور دوسرے عقود بہت سے ہیں، ہبا وغیرہ ہے، دوسرے عقود میں دوسری ایقات میں بھی کیا ہوتی ہے، تملیک ہوتی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بیع کا قصد نہ کرے، ملک مطلق کا قصد کرے، ایک دوسرے کو مالک بنایا جا رہا ہے۔ اوپر والے میں کیا تھا، اصلاً تملیک کا بھی ارادہ نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کو دے رہے ہیں بغیر قصد بیع کے اور بغیر کس چیز کے، تصریح اباحہ کے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں قصد ملک ہے مگر ملک مطلق ہے، نہ کہ بیع صرف۔ یہ چار چیزیں پیش کی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے اس کے بارے میں اپنے مطالب شیخ انصاری پیش کر رہے ہیں۔ ان دو میں سے یہ جو دو غیر مشہور ہے، ربما پہلے والے دو کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی عبارت سے خود ظاہر ہے پہلا والا دو معقول ہے، منطقی ہے، لیکن دوسرے والے جو دو طرز ہیں مواطات کے تصور کے، یہ غیر معقول ہیں، لہٰذا اس کو کاٹ رہے ہیں۔ مولانا خود شیخ انصاری نے جو پیش کیا ہے دو طرز، وہ کیا کیا ہے، مواطات کا دو طرز بتائیے، زور سے بولیے۔ برسبیل تصرف، یعنی مواطات کرنا اس جہت سے کہ یہ تصرف کا مقام رکھتے ہیں۔ پوری بات کیجیے۔ ہاں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دو مباح قرار دیں۔ لوگ ایک دوسرے کو مباح یعنی ایک دوسرے کو مال منتقل کریں برسبیل تصرف، ہیں اباحہ تصرف، ٹھیک، کہ ہمارا مال آپ کے لیے تصرف کے لائق ہے اور آپ کا سامان ہمارے لیے تصرف کے لائق ہے، اباحہ تصرف۔ اور دوسرا معنی کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس اعتبار سے قرار دیں ایک دوسرے کے مال کو کہ برسبیل تملیک ہو، یعنی مالک آپ بنیں۔ ہاں، مال منتقل ہو رہا ہے ایک دوسرے کی طرف اور برسبیل تملیک منتقل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں اور بیان کی تھی، کوئی اور بیان کریں اقتدار صاحب کے علاوہ؟ یہ دو چیزیں کیا تھیں، ربما میں کیا بیان کیا، مال نقل ہو صرف بغیر قصد بیع کے، ہاں، نقل مال بغیر قصد بیع، اور اس میں جائے تصریح اباحہ بھی نہ پائی جائے، ہاں، اباحہ تصریح بالاباحہ بھی نہ ہو، ٹھیک، بلکہ بس خالی جو ہے ایک دوسرے کو مال منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ حاصل کر لے سامنے والے سے، دوسرا بھی دے دے اس کو کچھ۔ یہ ایک مفہوم ہو گیا کہ نقل واقع ہو مگر بنیت بیع واقع نہ ہو، تصریح اباحہ۔ ہاں، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ قصد ملکیت وہ مطلقہ، لیکن جو ہے اس میں اباحہ ہاں، تملیک ہے مگر تملیک کس طریقے سے، بیع کی شکل میں، بیع کا خاص کر بیع کا ارادہ نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے تملیک موقع ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَرُدُّ الْأَوَّلَ، یا یرد الاولو، پہلا والا قول مردود ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے بے، اس کے ذریعے سے، با استعانت ہوگا نا، با یا با استعانت یا با سببیہ کہیے، اس وجہ سے کیا، بامتناع خلوف الدافع عن قصد عنوان من عناوین البیع او الاباحۃ او العاریۃ او الودیعۃ او القرض او غیر ذالک من العنوانات الخاصہ۔ پہلے والے نے فرمایا تھا من غیر قصد البیع، قصد بیع نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اباحہ تصرف کبھی ارادہ نہ کیا گیا ہو، بلکہ ایک چیز دی جا رہی تاکہ کچھ اس کے بدلے میں مل جائے، ٹھیک، بھائی اگر بیع نہیں ہے تو کسی اور چیز کا ارادہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نقل واقع ہو رہا ہے لیکن قصد بیع سے نہیں اور اباحہ تصرف کی تصریح کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں، یہ بات کٹ جاتی، کیسے، بے امتناع خلوف الدافع، کہ اس چیز سے کہ دفع کرنے والا، دینے والا ہے نا، لیدفعہ الآخر الیہ،
कुछ और दूसरा वाला भी इसको दे, ये उसको उसकी तरफ दफ कर रहा है कुछ, वो इसकी तरफ दफ कर रहा है, यानी एक दूसरे को दे रहे हैं। तो देने वाला खाली हो, किस चीज से खाली हो? क़स्द उन्वान से, यानी मुराद ये है कि उन्वान का इरादा ना करे, उन्वान बै का इरादा ना करे। बाज़ किताबों में लिखा है बेइम्तिना खुलूबिल वाक़े, कि ये वाक़े खाली रहे उन्वान बै वगैरह से। मतलब क्या? ये नक़ल इंतकाल हो रहा है ना, या इसे आरिया कहा जाएगा, या बै कहा जाएगा, या कुछ और सुल कहा जाएगा, या कुछ और कहा जाएगा, कोई तो उन्वान आएगा। जो मरहला पेश आ रहा है ना, जो नक़ल वाक़े हो रही है, जो चीज़ पेश वाक़े हो रही है, जो चीज़ पेश आ रही है, ये वाक़े खाली हो किसी भी चीज़ से, उन्वान बै वगैरह से, ये माकूल नहीं है। इन्होंने लफ्ज़ दाफ़े इस इबारत में, इस नुस्खे में दाफ़े आया है। आप नीचे देखिएगा तो उन्होंने लिखा है किसी और नुस्खे बदल में वाक़े भी है। ठीक है, दाफ़े अगर करेंगे तो तौजीह करनी पड़ेगी, वाक़े अगर कहेंगे तो तौजीह नहीं होगी। दाफ़े मतलब जो दफ कर रहा है वो फ़ाइल इरादा ना करे, खाली अनिल इरादा हो, किसी बै का इरादा ना करे, और वाक़े कह देंगे तो ये काम जो हो रहा है, ये काम, ये अमल जो अंजाम पा रहा है, कहते हैं कि बेइम्तिनाए, पहली वाली बात आप कट जाती, बेइम्तिनाए खुलूबिद दाफ़े, इस खुलूबिल वाक़े, इस चीज़ से कि मुमतने है वाक़े, यानी ये अमर जो अंजाम पा रहा है, ये काम, ये खाली हो किस चीज़ से? अनावीर बै या इबाहा या आरिया या वदिया या कर्ज वगैरह में से किसी उन्वान से खाली हो, तो उसको कर्ज करना पड़ेगा। ये जो आपने फरमाया है ना कि अय्या का नक़ल वाक़े हो, नक़ल आगे ना वाक़े, नक़ल वाक़े हो बगैर क़स्द बै के, ये सही नहीं है, कोई उन्वान उसको क़स्द करना पड़ेगा। ठीक, और गैर ज़ालिका मिन उन्वानिल ख़ास्सा, मतलब बै वगैरह के जो हमने उन्वान 3-4 बयान किए, इसके अलावा कोई ख़ास उन्वान हो, कोई एक ख़ास उन्वान उसको जिक्र करना पड़ेगा। तो आप फरमा रहे हैं कि एक वजह ये है, ऊपर वाले में तो बै का उन्वान रखा था इन्होंने, जो अपनी तारीफ में पेश किया है, ठीक है, वहाँ जहन में बै है, या तो इबाहे तसर्रुफ कर रहा है एक दूसरे के लिए जो अता कर रहा है, बर सबीले कत नजर तबलीग या बर सबीले तबलीग। यहाँ इन्होंने क्या कहा? अय्या का नक़ल मिन गैर क़स्दिल बै वला तसरीहिन बिल इबाहा, न तो क़स्द बै है और न तसरीह बिल इबाहा है। तो ऐसी सूरत में मामला अंजाम पाना क्या है? मुमतने है, किसी न किसी उन्वान का वहाँ पर होना ज़रूरी है, चाहे बै हो, चाहे वदिया हो, चाहे आरिया हो। वस्सानी, और जो दूसरी वाली दलील दी गई है रुब्बमा में, चेबसा में, है ना, दूसरी वाली दलील, उसमें फरमाते हैं वो कट जाती है किस चीज़ से? बिमा तक़द्दम फ़ी तारीफ़िल बै, उस चीज़ की बुनियाद पर जो तारीफ़ बै में गुजर चुकी है, मिन सॉरी मिन अन्न तमलीक बिल एवज़ अला वजहिल मुबादला। आप देखिए उन्होंने दूसरे वाले में क्या कहा था? अन यक़्सुदल मिल्कुल मुतलक, इरादा किया जाए मिल्के मुतलक का, कहते न सिर्फ ये कि बै मुराद हो, मिल्के मुतलक, एक दूसरे को दे, दूसरा वाला पहले वाले को दे, और इरादा काहे का हो? है मिल्के मुतलक का, बै का ना हो। ठीक है, ये तरीका काहे का है मौलाना? ये तरीका बै का है ना, हम आपको कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें कुछ दे रहे हैं, ये किस चीज़ का तरीका है? बै का तरीका है ना। और आप कह रहे हैं कि नहीं, तबादुले माल हो लेकिन बगैर क़स्द बै के। फरमाते ना ना ना, आपकी बात भी सही नहीं है। क्यों? वस्सानी बिमा, ये दूसरी बात आप इस तरीके से कट जाती है कि बिमा तक़द्दमा फ़ी तारीफ़िल बै,
جو تعریف بے میں گزرا ہے. تعریف بے میں کیا کہا تھا؟ انشاء تملیک عین بمال ہے. بے کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ انشاء تملیک عین بمال من ان التملیک بالعوض علی وجہ المبادلۃ. تملیک بالعوض بر سبیل مبادلہ جب ہو تو یہ کس کا مفہوم ہے؟ ہوا مفہوم بے. یہ بے کا مفہوم ہے لا غیر. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو مواطات کی جو صورتیں بیان کی اس میں سے ایک صورت یہ بیان کی تھی کہ تبادلہ ہو، تبادلہ ہو، مبادلہ مال ہو ہے، مگر بے کا ارادہ نہ ہو، ملک مطلق کا قصد کیا جائے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ تبادلہ مال کر رہے ہیں، مبادلہ مال کر رہے ہیں، وہ طریقہ کاہے کا ہے؟ بے کا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بے کا قصد نہ ہو، ملک مطلق کا قصد کیا جائے؟ نام یظہر من غیر واحد منہم. ہاں علماء میں سے بعض علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فی بعض العقود، بعض عقود میں بریکٹ چھوڑ دیے. کون التملیک المطلق عام من البیع. تملیک مطلق جو ہے وہ بے سے عام ہے، بے سے عام ہے. یعنی جیسے حیوان آپ کہتے ہیں نا، حیوان کے مصداق میں ایک انسان ہے اور ایک انسان غیر انسان ہے. اسی طریقے سے تملیک جو ہے نا، تملیک مطلق یہ عام ہے. تملیک کی ایک تملیک کا ایک مصداق بے ہے اور ایک غیر بے ہے. بعض علماء کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ بے لبن شات میں کہے کہ لبن شات کو 1 ماہ کے لیے تمہیں بیچا ہے نا، چاہے 1 ماہ میں جتنا بھی دودھ یہ دے. اس طرز پہ اگر حوالے کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے وہ کہتے فرماتے ہیں کہ کون التملیک المطلق عام من البیع. تملیک مطلق جو ہے وہ بے سے عام ہے. بعض علماء کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات شیخ ثانی کہہ رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل پیش کریں گے نام سے دوبارہ. الحمدللہ رب العالمین.